रोजा किन कामों से टूटता है? नंबर 1, जानबूझकर खाने पीने से रोजा टूट जाएगा। नंबर 2, जानबूझकर मियां बीवी का ताल्लुक कायम करना, वो रोजा तोड़ देगा। और नंबर 3, वो स्पेसिफिकली औरतों के लिए है कि जब उनके पीरियड शुरू होंगे ऑटोमेटिकली उनका वो रोजा टूट जाएगा, लेकिन वो रोजा बाद में कज़ा करेंगे, ये वो गुनाह वाले जुमरे में नहीं आएगा। और नंबर 4, अगर कोई शख्स गलत तरीके से, यानी मर्दों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मास्टरबेशन वाला इशू करते हैं तो उनका रोजा भी टूट जाएगा। और हो जाते हैं रोजा जिन चीजों से टूट जाता है वो कौन कौन सी याद रखिए। खाने पीने से रोजा टूट जाता है, मतलब पहला पॉइंट खाना पीना, और दूसरा शहवत की वजह से रोजा टूट जाता है। और शहवत खाली शहवत शहवानी ख्वाहिशात आने से, सोच से नहीं, शहवत करने से रोजा टूट जाता है। दो ही चीजों से रोजा टूट जाता है, दो चीजों से रोजा टूट जाता है। पहला खाने पीने से, और वो भी जानबूझ के। ये बात तो सबको समझ में आती, बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बोल दे रहा हूँ। जानबूझ के, अनजाने में खाने से रोजा नहीं टूटता। और शहवत जानबूझ के, ख्वाब में शहवत एहतलाम हो गया, सोच आ गई कुछ, वो उसी कंट्रोल में नहीं थी, जिससे उसका जो है मनी छोड़ के कुछ खारिज हो गया, तो इस पे इंशाल्लाह गुस्ल वाजिब नहीं है। क्या भूले से कोई चीज खा पी ली तो रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। अगर सोते में बारिश का कतरा अगर मुंह में चला गया तो क्या रोजा टूट जाएगा? अगर हल्क से उतर गया तो रोजा टूट गया। सुना है कि दोपहर 12 बजे के बाद मिसवाक नहीं कर सकते रोजे की हालत में, क्या ये दुरुस्त है? गलत फहमी है। सारा दिन मिसवाक कर सकते हैं रोजे में, और उसी तरह सुन्नत है जिस तरह बगैर रोजे के सुन्नत। क्या रोजे के दौरान पेस्ट किया जा सकता है, टूथपेस्ट? वो बुखारी में मौजूद है, तालीकन इमाम बुखारी लेकर आए। अच्छा, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में 1930 से लेकर 1938 तक ये मुसलसल 9 अहादीस रमजान के मसाइल के ऊपर ली हैं, और उन अहादीस के चैप्टर्स की बकायदा जो हेडिंग्स है ना, उनमें काफी सारे मसाइल तरतीब से लिख दिए हैं, लेकिन वो तालीकन रवायतें हैं, उनकी इस्नाद बयान नहीं हुई हैं। उनकी इस्नाद जो है वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उनमें से एक ये भी है कि एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को रोजे की हालत में इतनी दफा मिसवाक करते हुए देखा है कि मैं उसे शुमार भी नहीं कर सकता। यानी रोजे की हालत में भी कोई शख्स मिसवाक कर सकता है, और ज़ाहिर है मिसवाक का भी अपना जायका होता है, ये नहीं है कि मिसवाक का जायका नहीं होता। तो टूथब्रश भी आप कर सकते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। वो जो जायका मुंह में आए वो आपने थूक देना है, वो हलक से नीचे ना लेके जाएं तो रोजा कोई नहीं टूटेगा। और बेहतर यह है कि आप खत्म सेहरी से पहले कर लें। टूथब्रश किसी ने करना है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में भी करें तब भी रोजा नहीं टूटेगा। के बारे में जो सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उल्टी आ गई है, उबकाई आ गई है, से रोजा तो नहीं टूटा, इंजेक्शन लगाना है, चोट लग गई है, खून निकल गया, खून लगाना है, इनहेलर लेना है। तो उल्टी आने से रोजा नहीं टूटता। उल्टी आने से रोजा उस वक्त टूटेगा जब 2 शर्तें पाई जाएंगी। एक ये कि उल्टी मुंह भरकर हो बहुत ज्यादा, और मुंह भरकर उल्टी हुई और आपने उसको निगल लिया, तो निगलने से रोजा टूट जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि उल्टी मुंह भरकर हो, खुद से ना हो, बल्कि आपने जानबूझकर की हो, मुंह भरकर अच्छी तरह से। मुंह भरने का मतलब यह होता है कि इतनी ज्यादा हो कि आप अगर रोकना चाहें तो वो रोक ना सके, इसको मुंह भर के कहते हैं। वरना अब मुंह हर एक का जो है क्योंकि वहमी लोग जो है ना, फिर वो वहमी लोग जो है ना वो तंग करते हैं। वहमी कहते हैं अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा मुंह भर के हुआ है या मुंह थोड़ा हुआ है। तो भाई अब मुंह तो आपका अपना है, मैं थोड़ी पता लगा सकता हूं कि आपका मुंह भरा है कि नहीं भरा। उसका एक फुक़हा ने ज़ाब्ता बयान किया है कि इतना कि मुंह में रोकना उसको मुमकिन ना हो। तो छोटी मोटी उबकाइयां आती हैं, छोटी मोटी उल्टियां आती हैं, ये अगर निगल भी लें तो भी रोजा नहीं टूटता। उबकाई आई और आप वापस ले गए तो नहीं टूटता। तो मुंह भरकर हो और आप उसको निगल लें, या निगलें तो नहीं लेकिन वो मुंह भर के खुद से नहीं हुई बल्कि आपने हलक में उंगली डाल के तय की है। तो आमतौर पर ऐसा कोई करता नहीं है रोजे में, इसलिए इसको इतना बयान करने की जरूरत भी पेश नहीं आती। इसके अलावा ग्लूकोज चढ़ाने से, इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। रोजा टूटता है खाने पीने के, नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते कोई चीज पेट के अंदर जाए, या मकात के रास्ते कोई चीज पेट के अंदर जाए। आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, खुशबू लगाने से रोजा नहीं टूटता, खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता है। कान में दवा डालने से रोजा टूटता है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। पहले जो हमारे फुक़हा हैं उन्होंने लिखा है कि कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है। उसकी वजह यह है कि उनका ये ख्याल था कि कान जो है ना, ये दिमाग तक इसका कोई लिंक है। हम जब कोई चीज कान में डालते हैं तो दिमाग में पहुंचती है वो,
لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، نہ پیٹ میں جائے گی وہ، نہ دماغ میں جائے گی. تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی. تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے، یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے. البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے، اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں اگر اس نے ہم بستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر. زوجہ سے ہم بستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں، اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو، تو سزا بھی ملے گی، صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں. روزے میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن بعض فقہاء لکھتے ہیں افضل یہی ہے کہ نہ ڈالے. کبھی کبھی اس کے مسام سے اندر بھی چلی جاتی ہے دوائی، لیکن بہرحال ڈال سکتے ہیں. الٹی آ جائے، ابھی روزہ آپ نے رکھا نہیں ہے، مسئلے پہلے پوچھ رہے ہیں، الٹی تمہیں پہلے آ گئی ہے، کیا کرو بھلا مجھے بتاؤ. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو عقل کا کھوٹا ہو اور پیسے سے جیب خالی ہو وہی ہمارے پاس آتا ہے. فرماتے تھے عقل والے تو آکسفورڈ پڑھنے جاتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ولی وکی صاحب کے پاس آئے. وہ تو ہارورڈ جائیں گے، آکسفورڈ جائیں گے، برکلے جائیں گے، ان کو کیا تعلق ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں. بہرحال جناب اگر الٹی منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ واپس اندر چلا جاتا ہے، اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے. اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا لیں. ٹیکا لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ٹیکا گوشت میں لگائیں، انٹرمسکولر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. تم روزہ تو رکھو، بڑی پکی شے ہے، نہیں ٹوٹتا. قبر پہ تلاوت کریں بالکل ثواب ہوگا، لیکن کرائے پر نہ بٹھائیں گے. بڑے آدمی مر جاتے ہیں نا تو وہاں خیمے لگا کے مولوی بٹھا دے جاتے ہیں. جب لوگ آئیں تو مولوی زور زور سے پڑھتے ہیں، جب لوگ چلے جائیں تو وہ بھی گانا سنتے رہتے ہیں کہ چلو تھوڑا مردہ بھی تھوڑا تھا ریسٹ انجوائے کر لیں. ہاں خشک مولوی بیٹھے رہیں گے تو وہی خشک ہو جائے گا نا. اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے مادہ نکالا، روزہ فاسد ہو گیا، گناہگار بھی ہے، توبہ بھی کرے، پھر اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا. کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جماع تو نہیں کیا نا بیوی سے. آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا. اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے. اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا. اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں
دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ بھی ہاں یہ پہنچ گیا ہے. اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی تو اس کا استثناء تھا. تو اب یہ مطلب بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر. ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے. اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی مطلب علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی سے. لیکن اس کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1 روزہ یاد ہو. نمبر 2 جان بوجھ کر اس کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو. نمبر 3 منہ بھر قے ہو. منہ بھر کا مطلب جو اتنے پریشر سے آئے اور تیزی کے ساتھ کہ آدمی منہ بند نہ کر سکے, دم جو آتی ہے, تو یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا. یعنی 3 جمع ہوں گی شرائط تو روزہ ٹوٹے گا. لہذا اگر کسی کو روزہ یاد نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کے عمل کیا, منہ بھر قے آئی, نہیں جائے گا. روزہ یاد ہے, جان بوجھ کے عمل نہیں کیا, ویسی طبیعت بگڑی مطلب جیسے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں وومیٹنگ ہو گئی, نہیں جائے گا. روزہ یاد ہے, جان بوجھ کے عمل کیا لیکن بہت تھوڑی سی آئی, منہ بھر قے نہیں آئی, نہیں جائے گا. تینوں جمع ہوں گی تو جائے گا. اور آخری کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لینا. ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا, ایک ہے واجب کر لینا. واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین نے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا, توڑا نہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا, یہ ہو گیا ہے, اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے, تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا. وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے. حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں, ناک میں پانی نہ چڑھائیں ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے, غرغرہ نہ کرے, اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے, باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. جوابات کی طرف آتے ہیں. کل